خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کل سے احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزراء اعلیٰ کی جو ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے۔ خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صاف اور شفاف انتخابات کرانا نگران وزیر اعلیٰ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ ان پر الیکشن کمیشن پر آپ کو یقیناً تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز قانون کے مطابق ہے اس کو قانون کے مطابق ہی رہنا چاہیے۔ آپ نے نام دیے، اپوزیشن نے نام دیے، ان کی ثوابدید ہے، وہ کسی کا بھی نام دیتے، اور یہ الیکشن کمیشن کا بھی استحقاق ہے، بلکہ آئین کے تحت ان کا اختیار ہے کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتے، کیونکہ آپ ناکام رہے کسی بھی قسم کی سیاسی مفاہمت میں، جس کے بعد یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا، اور الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پہ، الیکشن کمیشن خالی چیف الیکشن کمشنر کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں ہر صوبے کا ایک ممبر بھی شامل ہے، انہوں نے متفقہ طور پہ محسن نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ کے پی میں یہ صورتحال نہیں تھی، وہاں پہ اتفاق رائے سے معاملہ طے ہو گیا، لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب کا صوبہ سیاسی طور پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے وہاں پر سیاست بھی زیادہ ہو رہی ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ جیسے پہلے ہی آپ کا ایک بیان سامنے آ گیا کہ اگر ان دونوں ناموں میں سے جو اپوزیشن نے دیے، اگر ان ناموں میں سے کسی ایک کو بھی الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے، کیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں آئین پاکستان کے تحت۔ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ آگے الیکشن کو کس طریقے سے آپ نے کامیاب بنانا ہے، ان نتائج کو کیسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ سب کو تسلیم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی بھی قسم کی کنفیوژن یا ابہام الیکشن سے متعلق جو اس وقت فضا میں ہے اس کو دور کرنا ہے، اور یہ صرف سیاستدان ہی کر سکتے ہیں، یہ اور کسی کا کام نہیں ہے۔ گفتگو اس پہ کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں جاوید صدیق صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا۔ سبط حیدر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سرور باری صاحب ماہر الیکشن امور ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی باری صاحب شکریہ۔ کچھ دیر میں علی گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مسلم لیگ نواز کے رہنما۔ آپ سے اگر آغاز کروں کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ یہ قانونی ایک معاملہ تھوڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چیلنج کر دیں گے ہم، ابھی تک شاید کیا نہیں انہوں نے لیکن چیلنج کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں یا کسی اور عدالت میں چیلنج کیا جا سکے؟ دیکھیے، میلا فائڈی کے گراؤنڈ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، مگر میلا فائڈی کا گراؤنڈ اسٹیبلش کرنا جو ہے، صرف میلا فائڈی کہہ دینے سے تو میلا فائڈی نہیں ہو جاتی نا، بدنیتی جو ہے۔ تو 184 میں بھی جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، مگر جہاں پہ جو ایسا فیصلہ جو ودن ڈومین ہے الیکشن کمیشن کے، اور ایک متفقہ فیصلہ بھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو جو ہے ڈسٹرب کیا جا سکے۔ چاہیے تو یہ تھا، دیکھیے اس سے پہلے 2 فورم تھے، یہ 3 فورم تھے ٹوٹل۔ پہلا فورم آپ کا اور اپوزیشن لیڈر کا، آپ ود کنسنٹ کر لیتے۔ دوسرا فورم پارلیمانی کمیٹی تھی، وہاں پہ کر لیتے۔ تیسرا فورم جو ہے نا یہ آیا، تو 2 فورم جو ہے ناکام ہو گئے۔ تیسرا فورم ایک دستور نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اور جو اختیار دیا ہے وہ انہوں نے متفقہ طور پہ اس کو استعمال کر لیا ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے بہت ایسا مہم سی جو ایک امید لے کے اگر کوئی اس کو چیلنج کرتا بھی ہے، تو صرف ایک ہی گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ جی کوئی بدنیتی کا گراؤنڈ۔ بدنیتی کے گراؤنڈ کو اسٹیبلش کیسے کیا جا سکے گا؟ یہ تو کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے۔ دونوں آپ نے نام دے دیے، ادھر سے بھی نام آ گئے، انہی میں سے لوگ آنے تھے، الٹیمیٹلی ایک جو ہے نا انہوں نے اس میں سے اور ایک اور الزام بھی لگایا کہ جی پتہ نہیں کس سن میں انہوں نے کوئی پلی بارگین کی تھی 25 30 35 لاکھ روپے کی، اور اس کی وجہ سے وہ قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے کہ وہ یہ منصب سنبھال سکتے۔ دیکھیے یہ الزام مجھے نہیں پتا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ویسے تو ان کے عزیز ہیں اور اب وہ عزیز کی مٹی پلیت کر رہے ہیں روز میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی اور ادر دوسرے میڈیا پہ بھی۔ تو اگر فرض کر لیجیے کہ کسی کی کوئی کنوکشن ہے، اس کو اگر کنوکشن میں شمار بھی کرتے ہیں، 2 اس میں ہیں، پلی بارگین بھی ہے اور والنٹری ریٹرن بھی ہے۔ والنٹری ریٹرن کی بات ہو رہی ہے، والنٹری ریٹرن جو ہے نا وہ کنوکشن میں نہیں آتا، بھی آ رہا ہے تو وہ کنوکشن میں نہیں آتا۔ اگر پلی بارگین بھی ہے وہ کنوکشن، دیٹ اماؤنٹس ٹو کنوکشن، مگر اس کے لیے بھی ایک سرٹن پیریڈ ہے، وہ پیریڈ اگر گزر گیا تو پھر دین جو ہے نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، سوال یہ کہ اب قانونی بات تو ہم کافی کرتے ہیں، اب پنجاب میں سارا معاملہ ہو گیا، یہ جو کہہ دینا، ایک آؤٹ رائٹ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دھاندلی کرا کے پی ٹی آئی کو ہروا دے گا، دوسری جماعتوں کو جتوا دے گا، جو اختیارات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی کل ایک باقاعدہ بیان جاری کیا
تو ذرا آپ بھی سمرائز کر دیں کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ وہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی گڑبڑ کر سکے؟ اس نے تو ہر روز کے جو ہے نا وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے نا وہ افیئرس کو اس نے چلانا ہے. باقی تو فیئر اور فری الیکشن، ہاں فیئر اور فری الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کے چیف پہ ان کا اعتراض ہے. چلے ٹھیک ہے، اچھا یا برا چھوڑ دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، مگر ذمہ داری ان کی ہے. اس نے تو کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا. ٹرانسفر پوسٹنگ بھی جو ہے نا دونوں صوبوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں، دونوں صوبوں میں پابندی لگا دی ہے الیکشن کمیشن نے. کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی فنڈز جو ہے نا وہ ریلیز نہیں ہو سکتے. ایسے کوئی مطلب ڈے ٹو ڈے افیئرس کے تو ہو سکتے ہیں. فرض کر لیجئے کسی کی تنخواہ ہے، کسی کی کوئی بہت زیادہ کوئی قیامت آ رہی ہے تو کوئی چھوٹے موٹے ایکسپینڈیچر اچھا، لیکن ایک یہ بدنیتی کی بات کی آپ نے نا، یہ ثابت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے اگر محسن نقوی صاحب، ان کی اگر دوستی سابق صدر آصف زرداری صاحب سے ہے، لیکن جیسے آپ نے خود مینشن کیا کہ وہ چودھری فیملی کے رشتہ دار ہیں، کلوز ہیں، ریلیٹیو ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے، تو آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جی نیت صاف ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب یہ الزام کیسے آپ؟ دیکھیے نیت کا تو پتہ آپ کو کل پتہ چلے گا جب یہ الیکشن ہو جائیں گے. اس سے پہلے جو ہے نا یہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے نا کہ میری نیت جو ہے نا کسی معاملے میں کرنے کی کیا ہے، کہ میں کل کیا کروں گا. تو یہ جب ہو جائے گا اس کے بعد قوم نے جج کرنا ہے، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز نے جج کرنا ہے، میڈیا نے جج کرنا ہے، سب نے جج کرنا ہے کہ اس نے کیسے الیکشن کروائے، اور یہ ان کا امتحان ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بخاری صاحب، اب نگران وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں دونوں صوبوں میں. الیکشن کمیشن نے ایک وقت کے اندر رہ کے انتخابات کرانے ہیں، لیکن یہ جو ایک الزامات کی دوبارہ سے بارش شروع ہو گئی ہے، اس کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ پہلے سے الیکشن کو متنازع بنا دیا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ اگر خان صاحب کے بیانیے کو دیکھا جائے تو وہ ہر چیز کو متنازع ہی بنا دیتے ہیں، جو ان کی مطلب فیور میں بھی ہوتی ہے. مطلب ان کا سٹانس آج تک تو نہیں سمجھ آ سکا کہ ان کا کس چیز پہ کون سا سٹانس ہے. لیکن نگران سیٹ اپ ہے، وہ الیکشن کمیشن نے ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا، کمیٹی میں نہیں ہوا، اپوزیشن لیڈر میں نہیں ہوا، آئینی طور پہ ہوا. تو نگران وزیر اعلیٰ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے نا. ان کا میٹر تو ایڈمنسٹریٹو ہے، ان کا الیکشن مطلب فیئر الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے دوست ہیں، وہ اس وجہ سے آپ کی فیور کریں گے. دوست مطلب وہ کیا فیور کریں گے؟ مطلب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کیا جو ڈیوٹیز ڈپیوٹ کی جائیں گی وہ نہیں کرائیں گے؟ کوئی ڈی سی یا ایس ایس پی یا آئی جی یا ڈی ایس پی وہ مطلب آنکھیں بند کر دیں گے، وہاں پہ ڈیوٹی نہیں کریں گے کہ مطلب کھلے عام وہاں پہ پولنگ ہوگی یا کوئی چیز بھی ہوگی؟ دیکھیں نا، اب یہ وہ پرانا دور نہیں ہے. اب سوشل میڈیا ہے، ہر ایک انسان کے پاس موبائل ہے، اور فوراً ویڈیوز اور ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ود ان سیکنڈ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہے وہ تو چیف منسٹر نے ایڈمنسٹریٹو میٹر کو دیکھنا ہے نا. انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے، ان کا تو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. انہیں پتہ نہیں کیوں یہ لگتا رہتا ہے ہر چیز کو، انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی فیور میں نہیں جا رہی. بھائی آپ کی فیور میں تھی نا، جو آپ نے الیکشن لڑے تو آپ کی فیور میں تھیں، تو تب وہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں. جو آپ کی فیور آپ کو لگے کہ نہیں جی میرا اس میں شکست ہوگی. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے عوام الناس کی عدالت ہے. اگر یہ ٹینیور پورا کرتے، اپنی کارکردگی پہ الیکشن لڑتے، اور عوام نے فیصلہ کر دینا تھا کہ آپ کو دوبارہ منتخب کر سکتے تھے. دیکھیں نا، کے پی کے میں اگر دوبارہ آپ منتخب ہوئے ہیں تو نیشنل میں بھی ہو سکتے تھے، پنجاب میں بھی ہو سکتے تھے. یہ تو آپ کی کارکردگی پہ ہے نا کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے، عوام کو کیا دیا ہے، اس ملک کو خاطر کیا کیا ہے. عوام بہتر سمجھتی ہے اور وہ خود اپنے فیصلہ کرنا جانتی ہے. ٹھیک. جاوید صدیق صاحب، آپ پہلے بھی نہ جانے کتنے نگران وزراء اعلیٰ آئے، نگران وزیر اعظم آئے، لیکن اس دفعہ جتنا متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے یا جا رہی ہے وہ شاید ہم نے پہلے نہ دیکھی ہو. اب آگے پھر اس سارے ماحول میں جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو پی ٹی آئی تو صرف اسی چیز کو بہت زیادہ ڈرم بیٹ کرے گی کہ دیکھیں جی انہوں نے تو پہلے سے سارا کچھ مینیج کیا ہوا تھا اور یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر وہی ایک انسرٹینٹی اور غیر یقینی کی صورتحال. اٹ از انفارچونیٹ، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی سارے الیکشن متنازع رہے ہیں اسٹارٹنگ فرام 1970. بھٹو صاحب کا جو الیکشن تھا نا 1970 پیپلز پارٹی، اس سے لے کر 77 کا تو بھٹو صاحب کو کہ اقتدار کوئی لے ڈوبا. وہ الیکشن جو تھا پی این اے نے اس کو چیلنج کیا تھا. ہمارے ملک میں یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے. ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کلیکٹیولی کام کرنا چاہیے. اور میں نہ مانوں والی جو رٹ لگائی ہے انہوں نے، اس کو ختم ہونا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز جو ہیں اور لوگوں کو چوائس دینا کہ آپ اپنے چوائس کا اپنی مرضی کا ایک لیڈر یا ایک پارٹی کو منتخب کر لیں، یہ ایک ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے بالکل کے آپ لیے نے ہونا تو بالکل ایسا ہی چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں یہ لوگ ایسا کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو جرنلسٹ ہیں نقوی صاحب، یہاں روایت رہی ہے کہ عارف نظامی صاحب ہمارے کولیگ رہے ہیں، وہ بھی وزیر نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وزیر اطلاعات رہے، نجم سیٹھی صاحب رہے ہیں، اس کے علاوہ حسن عسکری صاحب رہے ہیں، پھر اور بھی کئی لوگ رہے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ان کو بھی آپ چلنے دیں، وہ جرنلسٹ ہیں، ان کا کیا سٹیک ہوگا؟ کوئی بہت بڑا سٹیک نہیں ہے، ان کے اوپر آپ لیبل لگانے شروع کر دیں، یہ فلاں کے قریب ہیں، فلاں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ میرا خیال ہے از اے جرنلسٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح سے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ رول پلے کریں گے۔ آپ جاوید صاحب اسلام آباد کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں، اب ایک الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے میری حکومت گرانے میں بڑا اہم کردار کیا۔ ایک جرنلسٹ، چاہے وہ جتنا بھی بڑا جرنلسٹ ہو، کیا وہ اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ کوئی چلتی بھی حکومت گرا دے؟ نہیں، انہوں نے یہ بات تو اب کی ہے نا، ابھی نقوی صاحب آئے ہیں، محسن نقوی، تو انہوں نے کہا، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا ان کے منہ سے کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے، یا اس میں کون کون لوگ تھے۔ پہلے تو وہ 3 یا 4 لوگوں کا نام لیتے رہے نا، آج یہ 5واں نام انہوں نے ایڈ کر دیا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، یہ بات درست نہیں لگتی۔ اچھا، خان صاحب سے کوئی کوسچن کیوں نہیں کرتا؟ ویسے بہت سے لوگ ملتے ہیں لیکن کوئی پوچھتا کیوں نہیں کہ جی آپ نے یہ اتنا اہم بیان دیا ہے؟ خیال ہے کہ خان صاحب کی جو انٹریکشن میڈیا کے ساتھ ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، اور ایسے سخت سوال کرنے والے یا آبجیکٹیو سوال کرنے والے یا نان پارٹیزن سوال کرنے والوں کو شاید وہ پسند نہیں کرتے، نہ بلاتے ہیں، نہ وہ ان کو بلاتے ہیں۔ ایک ان کا ایک بریگیڈ ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا بریگیڈ ہے جو یہ سارے کام سر انجام دیتا ہے، تو ان کے ساتھ آئی تھنک ہی فیلز کمفرٹیبل ود دیٹ بریگیڈ۔ تو ورنہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک صحافی اس کی ایفیلیشن کسی نہ طرح ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے گا، اس کے ساتھ ایک پورا سیٹ اپ ہے، ایک پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اور اپریٹس ہے جو کہ آپریٹ کرے گا، اور الیکشن کمیشن جو ہے، الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن ول بی ہیلڈ ریسپانسیبل کہ اس نے کیسے الیکشن کرائے، فیئر یا فری۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان پر بلیم کرنا یہ الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ ویری رائٹ۔ ڈاکٹر صاحب باری صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل جو اپنا ایک بیان جاری کیا اور وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں ان کے بارے میں تفصیلی انہوں نے روشنی ڈالی، اگر ان پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہو تو وزیر اعلیٰ کا کام تو بالکل کامران مصطفیٰ صاحب نے ٹھیک کہا کہ بس وہ فائل ورک کرنا، ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا، ایڈمنسٹریٹو چیزیں دیکھنا ہی رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ زیادہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ کامران مصطفیٰ صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جو پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے کہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن 6 مہینے بھی آگے ہو سکتے ہیں، معاشی صورتحال ایسی ہے، یا اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک متحمل ہو سکتا ہے انتخابات کا یا نہیں۔ پیپلز پارٹی بڑی کنونسڈ ہے کہ جی وقت پہ ہم نے کرانے ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایم کے آپس میں یہ جو بیانات میں تضاد ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، مختلف رائے ہوتی ہیں۔ پہلے تو ایک بات اسی پرانے اس میں کانٹیکسٹ میں کر دوں کہ بات امریکہ سے محسن بیگ تک آ گئی، تو امریکہ گراتے محسن نقوی تک آ گئی، تو پہلے امریکہ تھا، پھر جنرل باجوہ ہوئے اور پھر نقوی صاحب ہو گئے، تو کل ہم چاروں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو نہیں، آپ تو ویسے ہی نشانے پہ ہیں مستقل۔ تو اچھا، دوسری بات کا جو ہے نا اس میں بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم آپس میں نہیں بیٹھے اس ایشو پہ۔ جب تک آپ کسی ایشو پہ آپس میں نہیں بیٹھتے، اس وقت تک آپ کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی دلیل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ کسی کے خیال میں الیکشن ہو جانا چاہیے وقت پہ، کسی کے خیال میں اس کو ڈیلے ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ مگر جس وقت اکٹھے بیٹھیں گے تو ایک تو رائے اکٹھی اس وقت بنے گی۔ آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے، جماعت میں بھی ہم ابھی تک اکٹھے نہیں بیٹھے۔ میری اپنی رائے، باضابطہ اتفاق نہیں ہوا، میری اپنی رائے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نزدیک ہے شاید، ٹھیک، مگر حافظ صاحب کا میں نے کل مجھے کسی نے بتایا ان کی رائے کچھ اور تھی، تو اب تک ہم آپس میں بھی نہیں بیٹھے۔ تو یہ اختلاف رائے جو ہے نا، یہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، صحیح،
ایون مذہب میں بھی ہونا کوئی ایسی جی بری بالکل بات نہیں بالکل ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کے اوپر جب ہم بیٹھیں گے اور دیکھیں گے, کتاب دیکھیں گے یا دکھائیں گے ایک دوسرے کو, رائٹ. تو میرا خیال ہے کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے, یا میں درست ہو جاؤں گا یا باقی ساتھی درست ہو بالکل جائیں ٹھیک گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سرور باری صاحب نے جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے پاس آخر اتنے کون سے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی من پسند کی حکومت آگے بنوا سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا با اختیار ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا کل کا جو اعلامیہ ہے وہ تو ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز میں کوئی پرابلم ہے, دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. سبت حیدر صاحب اگر یہی سوال لے کے جاؤں کہ آپ کی جماعت کنونس ہے لیکن باقی جماعتوں کا ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, سو کیا مطلب ایسی بات بہتر نہیں ہے کہ الیکشن سے متعلق کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہو, پہلے آپ اپنے پلیٹ فارم پہ ایک متفقہ یا اتفاق رائے پیدا کریں, پھر اس کے بعد عوام کو بتائیں؟ نہیں, اس میں کوئی رائے والی بات تو نہیں ہے کہ مطلب جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ الیکشن مطلب یہ تو ایک پی ٹی آئی کے ریٹ ہے نا کہ قبل از وقت کرائے جائیں. مطلب دیکھیں نا ابھی یہ پروونشل دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کی, مطلب نیشنل ہے, مطلب ان کو ٹینیور پورا کرنے دیں آپ. اگست 17 تک تو اس کا ٹینیور تھا ہی تھا, ٹھیک ہے, اگست تک تو نیشنل کپ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی. ہم نے تو ہمیشہ کا مطلب ویری فرسٹ ڈے سے, میں آپ کو بات ایک یاد کرا دوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا چارٹر آف اکانومی پہ آ جاؤ, اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک یاد دہانی کراتا جاؤں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں نہیں گرائیں گے, تم خود گرو گے, ٹھیک ہے. یہ مطلب بڑی واضح انہوں نے اسپیچ کی تھی فرسٹ اسپیچ نیشنل اسمبلی میں کہ یہ خود گریں گے, یہ خود گرے ہیں, انہوں نے خود اپنی اسمبلی ڈیزالو کی ہے نا. اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ واحد پرائم منسٹر صاحب ہیں جو آئینی طور پر چینج ہوئے ہیں نا, عدم اعتماد کی صورت میں. جب ان کے اتحادیوں نے ان کے ساتھ اعتماد نہیں کیا تو کوئی غیر آئینی کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوا, آئین کے اندر رہ کے ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو اس میں کنسنسس ڈیولپ ہوگا, جتنی بھی کولیشن گورنمنٹ ہے یہ بیٹھے گی اور ساری یہ دیکھیں ملکی حالات کو بھی دیکھنا ہے. ان حالات جو ایسے آج کل کرنٹلی سچویشن چل رہی ہے, کرنچ چل رہا ہے, فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, دہشت گردی ہے, ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے نا. مطلب الیکشن ایٹ لیسٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا تو اس میں عوام کے سامنے آ جائے گی. میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر سرور باری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب سے آواز نہیں, اور کیونکہ آج بجلی کا ایک بڑا بریک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے جو پی ٹی اے کے اعلامیے کے مطابق سیل فون سروسز بھی خاصی متاثر ہیں, تو جن مہمانوں کو ہم نے لینا تھا ان سے رابطہ بھی مشکل ہو رہا ہے. جاوید صدیق صاحب, پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں جاتی ہے اور اس کو جانا ہی پڑے گا سیٹ اپ کے تحت, لیکن وہ ابھی سے ماحول بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں ابھی سے ہمارے ساتھ زیادتی شروع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کوئی بچہ بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کے بعد وہ تسلیم نہیں کریں گے, پھر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. نہیں, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. وہ اس وقت کہتے ہیں آئی ایم دی موسٹ پاپولر لیڈر, میری پارٹی سب سے پاپولر پارٹی ہے. تو یہ ٹیسٹ ہے, اور جب آپ اوور ویلمنگلی پاپولر ہوتے ہیں, غالب اکثریت آپ کے ساتھ, آپ کو کائے کا ڈر ہے؟ مطلب عوام اگر آپ کے ساتھ ہے نا تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے کیمپوں میں ایک بے رونقی ہوگی, وہاں لوگ ہی نہیں ہوں گے, اور ایک بڑی اکثریت آپ کے ساتھ ہوگی, اور ایک جو آپٹکس ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں, لہٰذا آپ کو ہرانا بڑا مشکل ہوگا. تو کوئی ایسی پارٹی جو بہت پاپولر ہے, جس کو عوام کی بیکنگ حاصل ہے, وہ الیکشن سے یا الیکٹرل پروسیس سے بھاگتی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ قبل از وقت یہ کہتی ہے کہ جی مجھے ہروایا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, مجھے یہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ڈیموکریسیز میں نہیں ہوتا. اور ان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ الیکشن میں جانا چاہیے. چیف منسٹر جو ہیں, جو الیکشن کمیشن نے اپوائنٹ کیے ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس الیکشن کو ریگ کرنے میں یا اس کے ریزلٹس کو تبدیل کرنے میں. لیکن ایک سوال اور ہے کہ آپ نے ایک
فیصلہ صادر فرما دیا, جج جیوری ایگزیکیوشنر آپ خود بن گئے, آپ نے وزیر اعلیٰ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی, آپ نے اپنا کوئی وفد نہیں بھیجا, کوئی ملاقات نہیں کی, اپنے تحفظات سے آگاہ نہیں کیا, ان کی بات نہیں سنی, آپ نے تو ان کے حلف لینے سے پہلے یہ فیصلہ صادر فرما دیا, یہ کتنا فیئرنس میں دیکھیں نا, مبنی ہے؟ یہ بھی زیادتی کی بات ہے. انہوں نے ان کو لیبل کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ پچھلے بقول ان کے اپریل سے جب کہ ان کی حکومت نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ختم کی گئی ہے, یہ سب وہ ایک ہی کریکٹر سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں, ان کو بھی اسی کیمپ میں انہوں نے دھکیل دیا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. وہ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوئی لائکنگ ڈس لائکنگز ہوں گی ضرور, مگر وہ ایک الیکشن کروائیں گے. آپ اس سے پہلے یہ بات ضرور ان سے کہہ دیں کہ جی وی ایکسپیکٹ کہ آپ نیوٹرل رہیں گے اور آپ ہمارا جو ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کریں گے. کہ اس وقت ملک کے سٹیکس بہت ہائی ہیں, اکانومی کی یہ حالت ہے, اور مزید جو کنٹروورسیز ہیں یا مزید تنازعات ہیں ملک افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہوپ فلی آپ یہ الیکشن کروائیں گے, ہم آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے. لیکن یہ لگتا نہیں ہے. انہوں نے پہلے سے ایک گراؤنڈ بنانی شروع کر دی ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن رگ ہوں گے, یہ فلاں صاحب کے ساتھ ہیں, فلاں کے فرنٹ مین ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بڑا صوبہ پنجاب پاکستان کا 60% یہ صوبہ ہے, اس کی آبادی بھی اور اس کی سیٹیں بھی اگر آپ دیکھ لیں, تو اس میں اگر ایک تنازع کھڑا ہو جائے تو یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا سائن نہیں ہے. ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب, پاکستان میں سے پہلے کبھی ایسے الیکشن نہیں ہوئے کہ صوبے میں پہلے ہو جائیں, وفاق میں بعد میں ہوں, مطلب یہ ایسا ہوا نہیں. ہمارے آس پڑوس ممالک میں ایسا ہوتا ہے. آپ کے اس بات پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی جو جماعتیں ہیں ان کے مابین اتفاق رائے ہو جانا چاہیے کہ انتخابات آیا جو ایک طریقہ کار درج ہے اسی کے مطابق ہونے چاہیے, یا ملکی معاشی حالات یا دیگر عوامل کو دیکھتے ہوئے ہم اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں؟ مطلب یہ ڈسکشن تو کم از کم ہونی چاہیے تاکہ کنفیوژن دور ہو. دیکھیے, ایک چیز کو آپ کسی پریجوڈیسز سے پاک ہو کے نا ایک چیز کو ایگزامن کریے. کیا الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی پارٹی جیتے, ہماری جیتے, کسی اور کی جیتے, کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس کے اپنا دل سے جواب دیجئے. پاکستان کے مسائل جو اس وقت ہیں, اور ایک یہ نہیں کہ یہ گزشتہ 8-9 مہینے کے مسائل ہیں, یہ گزشتہ بہت سے سالوں کے, 4 سالوں کے, اور اس سے بھی پلس کر لیجئے, یہ ان سالوں کے مسائل ہیں وہ جو آ کے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بنڈل بنتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو آپ ذمہ دار اس کے لیے ٹھہرائیں. تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ کیا اگلے 5 سال میں ہم ان مسائل کو حل کر لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مسائل حل ہوں گے. میں یہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ اس کے بعد جو ہے نا, یہ جو بھی آئے گی حکومت میں, جو بھی گورنمنٹ آئے گی, وہ اسی طرح سے غیر مقبول ہوتی جائے گی اور اس کا یہی حال ہوتا جائے گا. اس سے پہلے عمران صاحب بھی غیر مقبول تھے, اس میں 9 مہینے پہلے, 10 مہینے پہلے چلے جائیے, ہم اپنی مقبولیت کی انتہا پہ تھے. اور آج دیکھیے, حالانکہ ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم نے ریاست بچائی, مگر ہماری مقبولیت کم ہوئی, اور اس وجہ سے کم ہوئی کہ ہم ریاست کے مفاد کے لیے آگے بڑھ گئے. بہرحال وہ ہمارا ایک غلط بیانیہ ہو سکتا ہے, درست بیانیہ ہو سکتا ہے, مگر آپ صرف الیکشن کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو سیدھا نہیں کر سکتے. معاملات کو سیدھا کرنا ہے, آپ کو بیٹھنا پڑے گا کم از کم 2 ایشوز پہ, معیشت کے ایشوز پہ. وہاں پہ لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی, وہاں پہ مڈ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی, وہاں پہ شارٹ ٹرم پالیسیاں, تین جہتوں میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. اسی طرح سیاست کے معاملے پہ بھی جو ہے نا آپ کو بہت سارے معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے. آج سیٹل کر لیتے تو یہ ان کو یہ اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہ آتی. یہ جو یہ اسمبلیاں توڑ کے اور اس کے بعد وہ رونا ہے نا, وہ مجھے وہ نہیں ہے, وہ 3 ایڈیٹس والی فلم کبھی کبھی بخدا وہ یاد آتی ہے, ان کے ساتھ ادب کے ساتھ, معافی کے ساتھ, مگر وہی یاد آتی ہے. آپ اس بات پہ نقوی صاحب کے اوپر رو رہے ہیں, محسن صاحب پہ, کہ جی آپ نے تو خود چھوڑی ہے. تو جب آپ نے خود چھوڑی ہے تو اس نے تو ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہیں. آپ ادھر دیکھیے, صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم تھے انوالو, درانی صاحب تھے, کس طرح آسانی کے ساتھ بیٹھ کے دونوں نے بیٹھ کے معاملے کو سیٹل کیا. بات ختم ہو گئی. ادھر آپ سیٹل کریے کہ بھئی میرا رشتہ دار ہے, آ جائے, نہیں ہے کسی اور. اس وقت جب آپ کے پاس ٹائم تھا, اس وقت جو ہے نا آپ سیٹل کرتے کہ یہ جو ہے نا زید صاحب, بکر صاحب, یہ بہت ایماندار اور اچھے آدمی ہیں, یہ کر لیتے. نہیں, آپ کہتے ہیں بیٹھنا پڑے گا, کس سے بیٹھنا پڑے گا؟ آپس میں بیٹھنا پڑے گا. آپس میں مطلب آپس میں میں یہ سمجھتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا.
پارلیمانی جمہوریت کا صرف ایک ہی طریقہ ہوا کرتا ہے، آپ کو دوسرے کی شکل پسند ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو جو دل میں مرضی سمجھے، مگر اگر اس کو پبلک نے ووٹ دیا ہے آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی کہ آپ کو ان کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں بیٹھنا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان کے مسائل میں ختم ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، کم ہونے کے بھی مجھے جو نا امکانات نظر نہیں اور ایک جماعت یا ایک شخص بیٹھنا نہ چاہے پھر آپ کیا زبردستی بٹھائیں گے؟ یہ ان کے اپنے مفاد میں، ورنہ سسٹم ان کو ایلیمینیٹ کر دے گا۔ یہ اسی طرح سے جیسے سمندر جو ہے مردہ چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر بوجھ بن گئے، آپ اس پہ مردہ بن گئے، تو یہ آپ کو نکال کے باہر پھینک دے گا، اس بات کو یہ یاد رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ سبت حیدر صاحب، پاپولیرٹی کی بات کی کامران مرتضیٰ صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں اپنی ایک ریپرزنٹیشن رکھتی ہے، لیکن پنجاب میں تو خیر اس کی کارکردگی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی۔ خیبر پختونخوا کی بتائیں، وہاں پہ ایک تو اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ آ گیا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اب پیپلز پارٹی نے دونوں الیکشن لڑنے ہیں بھرپور طریقے سے، مقبولیت کہاں کھڑی ہے؟ ایک طرف آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ پر تنقید بھی ہو رہی ہے، اور آپ نے اس سارے بیگیج کو لے کے الیکشن میں بھی جانا ہے۔ مقبولیت میں واقعی کمی آتی ہے جب اقتدار میں، اور جب ایسے حالات میں اقتدار لیا، بات اقتدار کی نہیں تھی، بات اس ملک کے اسٹیک کی تھی، اس ملک کی سالمیت کی تھی۔ ہمیں کوئی شوق تھا کہ ہم یہ چاہتے کہ 1.5 سال اور خان صاحب کر لیتے، مگر ہم ان کو یہ موقع اگر دے دیتے، کیونکہ ہماری سیاست یا کوئی بھی سیاست ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، ہم سب کی جو، وہ ہماری پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے۔ جب تک پاکستان کی سالمیتی پہ جب بات آئے گی تو اس وجہ سے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی بھرپور اپنا الیکشن لڑے گی۔ اور خیبر پختونخوا سے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اپلیکیشنز وغیرہ اپنا ہوم ورک خیر کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اپلیکیشنز، کیونکہ میں سینٹرل سیکریٹریٹ کا انچارج بھی ہوں، تو میرے پاس آلموسٹ ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ چکی ہیں پاکستان باہر سے، تمام پنجاب سے صوبوں بھی؟ جی پنجاب سے بھی، اور مطلب کل ہم نے پھر ادھر پنڈی ڈویژن کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے، ہم اس طرح ڈویژن وائز میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ یہ ٹکٹس دیں گے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، یہ اپنی اتحادی جماعتوں سے مشاورت سے دیں گے یا نہیں؟ فی الحال تو ہم اپنا فائنل کریں گے نا، ہر جماعت اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرے گی، اور پریویس الیکشن کو دیکھ کے یا مطلب ورتھ دیکھ کے کینڈیڈیٹس کی، مقصد الیکشن جیتنا ہے پیپلز پارٹی کا یا عمران خان کا راستہ روکنا ہے؟ نہیں ہمارا مقصد ہم نے تو الیکشن جیتنا ہے۔ اگر انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہوئی، کیونکہ 2 ٹرنیور ان کے رہے ہیں، تو یہ تو ادھر کی عوام فیصلہ کرے گی۔ مطلب اب دیکھیں نا، ہم نے اگر ڈیلیور کیا ہے تو 3rd ٹرنیور پارٹی کا سندھ میں چل رہا ہے، وہ ڈیلیور کیا ہے تو تبھی چل رہا ہے نا، اگر انہوں نے کوئی اچھا ڈیلیور کیا ہوگا تو عوام ووٹ دے گی۔ درست۔ جاوید صدیق صاحب، اب عمران خان صاحب احتجاج کل سے شروع کریں گے، پتہ نہیں وہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں اس احتجاج کو، وہ احتجاج یہ کس کے خلاف کر رہے ہوں گے؟ میرا خیال ہے ان کی جو مزاج میں، ان کے مزاج میں ایک احتجاج کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے، اور جب ان کو انہوں نے دیکھا نا 2014 میں جو یہاں پہ دھرنا دیا تھا، اور اس کے ان کو نتائج بھی ملے، بعد میں 2018 میں جو الیکشن انہیں جیتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ 2014 میں جو انہوں نے پریشر بلڈ کیا مختلف سٹیک ہولڈرز کے، اسٹیٹ کے سٹیک ہولڈرز پر، اس کا ان کو بینیفٹ ہوا، اور وہی آپ پاور میں بھی تھے، تو ان کی سپیچز میں اگر آپ دیکھتے تھے کہ ان کی سپیچز میں بھی نا ایک غصہ اور ایک احتجاج کا ایک ایلیمنٹ یا عنصر شامل تھا۔ اب جب وہ اس طرح سے باہر آ گئے اور تھرو اے ڈیموکریٹک پروسیس اس کے ساتھ وہ ریکنسائل نہیں کر رہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کانسپریسی ہوئی ہے، ادروائز میں باہر نہیں آ سکتا تھا۔ حالانکہ ان کی حکومت جو ہے، جب ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا، یہ نو کانفیڈنس موشن ہوا، تو وہ اپنی مقبولیت کے لوئسٹ ایب پہ تھے، اور وہ بائی الیکشن ہار رہے تھے۔ تو ان کو یہ خیال ہے کہ اب میں لوگوں کو موبلائز کروں گا، سڑکوں پہ لوگ میرے ساتھ آئیں گے، جیسے انہوں نے لانگ مارچ کیا لاہور سے، اور جس میں وہ حادثہ بھی ہو گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو موبلائز کر کے پریشر بلڈ کر کے وہ کیا کریں گے؟ یہ کہ مجبور کریں کچھ قوتوں کو، کچھ سٹیک ہولڈرز کو، کچھ انسٹیٹیوشنز کو، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں الیکشن کمیشن ہے، جس میں، تو وہ سب لوگ
اس بات پہ آمادہ ہو جائیں کہ جی ہاں جی الیکشنز ہونے چاہیے، یہ الیکشن کمشنر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور ہونا چاہیے، جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، جو اسٹیٹڈ باتیں وہ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تھرو اسٹریٹ پاور۔ اچھا، کسی بھی سیاسی رہنما کے مطالبات اگر آئین پاکستان سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، اس سے کولائڈ کر رہے ہوں، تو پھر ان جو بھی مطالبات ہیں کیا ان کو ہمیں یکسر رد کر دینا چاہیے یا کوئی ویٹیج دینی چاہیے؟ بالکل اس کے سوچ کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور سیاسی صورتحال کا ایک معروضی تجزیہ کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ بھٹو صاحب کو یہ زوم تھا، I was then a student، کہ انہوں نے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو ہمالہ روئے گا، پاکستان کے دریا سرخ ہو جائیں گے۔ اور جب ان کو پھانسی لگی اور ان کو گرفتار کیا گیا تو کچھ نہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرز کو اس ایکسٹینٹ تک نہیں جانا چاہیے جہاں کہ پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہیں، پاکستان کی سیاست بالکل مختلف ہے۔ یہ ایران نہیں ہے، یہ چین بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر سارے لوگ جو ہے باہر نکل آئیں اور آپ ایک پیپلز ریولوشن لے کے آ جائیں۔ ایک بڑی بٹی ہوئی سوسائٹی ہے اور اس میں مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے کے آپ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے چل سکتے ہیں۔ اگر ان کو یہ زوم ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہیں کہ کروڑوں لوگوں کو وہ سڑکوں پہ لا کے مجبور کر دیں گے سب کو کہ ان کی بات مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، کامران صاحب، جاوید صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ہمیں اپنا تجزیہ یا بات کرنی چاہیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ ضمنی انتخابات کتنی دیر میں ہونے چاہیے، عام انتخابات کتنی دیر میں ہونے چاہیے اسمبلی کی تحلیل کے بعد، اور آپ نے کہا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے قریب ہے۔ لیکن اگر معروضی حالات آپ کے سامنے ایسے ہوں، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات بھی کرانے ہیں قومی اسمبلی کی ان نشستوں پہ، اس کے بعد انہوں نے اپنے بائی الیکشن بھی کرانے ہیں، دیگر ایشوز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پھر آگے جنرل الیکشن قومی اسمبلی کا آ جائے گا، تو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذہن سازی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی؟ اس میں ایسا ہے، دیکھیے آرٹیکل 140A لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے واضح ہے نا جی، اس کی بھی ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ تھی۔ عمران خان صاحب نے اس کی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ الیکشنز کے حوالے سے پوری کی نہیں ہوئی نا جی۔ درست۔ باوجود اس میں ایک چیز اور بھی اس کو پلس کر لیجئے کہ یہ کپل ود ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے ساتھ۔ راجہ رب نواز والا کیس ہے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تب بھی پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد مسلسل ڈائریکشنز آتی رہیں پنجاب کے حوالے سے، تب بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اگر یہاں پہ اب ان کو شاید دستور یاد آ گیا ہے، یا وہ یہاں تو میں نے دو چیزیں بتا دی، دستور کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی تھی، تو یہ ممکن ہے۔ مگر یہ ہم ایک پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ممکن ہے کہ یہ پرنسپل سٹینڈ جب ہمارے پاس، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی چیز جو ہے نا نظر نہیں آ رہی، مگر آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آپ جب ہم آپس میں بیٹھیں گے اور ڈیبیٹ کریں گے، ممکن ہے جو باتیں آپ بتائیں اس کے نتیجے میں کوئی اور میری رائے چینج ہو جائے، ان کی رائے چینج ہو جائے۔ تو یہ ایک ماضی میں یہ ایک مثال جو ہے، آپ آرٹیکل 140A-A ٹھیک ہے نا جی، یہ دیکھ لیجئے گا، اس کے ساتھ سپریم کورٹ والی ڈائریکشن دیکھ لیجئے گا۔ راجہ رب نواز والے کیس میں عمران خان صاحب فالو نہیں کر پائے تھے، تو اگر شہباز شریف فالو نہیں کر پائیں گے تو وہی بات ہے نا جو اس سے پہلے ہوئی تھی۔ جی یہ بات ہو گئی، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی آپ نے کرنا ہے، ذہن سازی کرنی ہے، جو سیاستدانوں کا کام ہے کہ ایک طرف ایک دوسرا بلاک ہے یا آپ کا فریق ہے تحریک انصاف، وہ ایک ذہن سازی لوگوں کی کر رہی ہے، بیانیہ بنا رہی ہے، کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کیوں نہیں شروع کر رہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، تب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس امیمنٹ کہ ان کو ڈیلے ہونا چاہیے، تب بھی معلوم ہونا۔ وہ ایسا ہے نا کہ اب شاید ہم آپس میں بھی اس پہ بیٹھ نہیں سکے۔ مجھے نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس کب ہوا تھا آخری دفعہ، اور پی ڈی ایم میں جو اس گورنمنٹ میں جو دو پارٹیاں کم از کم ایسی ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، تو یہ دو پارٹیاں نہیں ہیں۔ اب یہ تمام آل پارٹیز کا اجلاس ہو، اس کے اوپر ہم ذہن سازی کریں، اور اس کے بعد پھر ہم پبلک کے پاس یہ معاملہ، یہ ایشو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی تک تو ہم آپس میں متفق نہیں ہیں، ایون اپنی پارٹیز میں ہم ایک کسی ایشو پہ متفق نہیں ہیں۔ پارٹیز کے اندر بھی مختلف رائے ہوتی ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، مگر جب پھر اکثریت کا ایک ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کسی ایشو کو، دین ہم سب کی رائے وہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی پہلے ہم اپنی رائے بنا لیں
तमाम पार्टीज मिलकर राय बना लें, फिर पब्लिक के पास जाएंगे, जो भी बात होगी फिर पब्लिक को उस हवाले से ज़हनसाजी करेंगे। मगर माजी का मैं बता रहा हूँ कि माजी में ऐसा हुआ है और इमरान गवर्नमेंट में हुआ है। बिल्कुल ठीक। सिब्त हैदर साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब को मफाहमत का बादशाह उनका एक मशहूर लक़ब हो गया है, तो तहरीक इंसाफ के साथ क्यों नहीं हो सकी? मतलब बहुत से कॉमन फ्रेंड्स भी हैं आपके, बातचीत हो सकती थी, मुख्तलिफ लोगों को डाला जा सकता था, बड़े सीनियर रहनुमा आपकी जमात से ही तहरीक इंसाफ में गए हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि हमने तो हमेशा देखें, जो हमारी जमात का असल बात जो है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, हमारी जमात ने, हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। मतलब 2014 में खान साहब ने जब धरना दिया था तो मतलब मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट थे हम, मगर हमने धरने को सपोर्ट नहीं किया था। हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था, नून लीग को। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही पाकिस्तान का वायदा है। डायलॉग की बहुत बार ऑफर भी की, बहुत बार बात भी की, एक इंसान को समझ ही नहीं है, अक्ल बूझ ही नहीं है। वो क्रिकेट का एक खिलाड़ी, मतलब चले किसी की गलतियां हैं, 2-4 लोगों की गलती से वो इक़्तिदार में आ गए। खान साहब ने, अगर आप देखें कि 2002 में भी 18 सीटों से इलेक्शन लड़ा था तो एक ही सीट जीते थे। आपको ये भी याद होना चाहिए पॉपुलैरिटी कितनी एक है, और ये आप समझते हैं। हमने तो कोशिश की, पहले दिन से मैंने आपको कहा कि असेंबली के ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम से उस वक्त से कहा कि आ जाएं, डायलॉग के लिए आ जाएं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। मगर नहीं, आज वो पहले रिज़ाइन किए, उन्होंने शोर मचाते रहे, हमारे रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये थोड़े थोड़े करके कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब एक्सेप्ट किए फिर वो विला मचा दिया। उनका ऑब्जेक्शन था कि आप इकट्ठे एक्सेप्ट करते, किस्तों में ना करते, बिट्स एंड पीसेस में ना करते। पीसेस में क्या मतलब, एक आईनी तौर पे, मतलब मैंने अगर रिज़ाइन किया तो मुझे स्पीकर का इख्तियार है, स्पीकर का राइट है आईनी तौर पे कि मुझसे वो बुला के पूछें। वो शिकवा करते हैं ना, एक तरफ आप कहते हैं कि जी वापस आए पार्लियामान में किरदार अदा करें, दूसरी तरफ आप नहीं, मुझे किरदार देखें ना, उस वक्त इन्होंने कहा जी कि नहीं, हम स्पीकर के पास नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हमारे रिज़ाइन एक्सेप्ट किए जाए। जब एक्सेप्ट कर लिए फिर कहते हैं कि हम फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप लोग तो रिज़ाइन क्यों एक्सेप्ट किए? आप लोग तो चाहते थे ना, कोई एक बयान हो ना। लोग तो कहते आज थे 45 साल के हमने रिज़ाइन नहीं किया। ठीक, ओ भाई, आप वही 45 हो, वही लीडरशिप थी, वही डोगर साहब चीफ व्हिप इनके थे, जो कहते थे सब ने कह दिया मैं चीफ व्हिप हूँ, एक्सेप्ट करें। यार ये इनकी कौन सी बात पे, इस कौम कैसे किस बात पे यकीन करे? अगर इस्तीफे उनके आप मंजूर ना करते, आपसे मुराद स्पीकर साहब मंजूर ना करते, क्या फर्क पड़ता? भाई उन्होंने खुद कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन दुरुस्त बात है, लेकिन स्पीकर साहब ने फिर कहा कि जी उनको इंडिविजुअली मैं बुलाऊंगा और इंडिविजुअली आएंगे और मेरे सामने वो एक्सेप्ट उसके बाद ही तो उन्होंने कहा कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करने तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं चैलेंज करने कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब एक्सेप्ट कर लिए तो आज फिर वो कहते हैं कि क्यों एक्सेप्ट किए हैं। देखिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, या पॉलिटिकल पार्टीज के इत्तेहाद के तौर पे हम इसके जवाबदेह नहीं है, स्पीकर ऑफिस इसका जवाबदेह है। सही, ठीक है ना। और उनके पास एक उन्होंने आईनी तौर पे मौका तो दिया। नहीं, मौका दिया, ठीक है, मतलब मगर स्टिल जो ना ये उनका वो प्रेरोगेटिव है। वो कहते हैं, मैंने जो उनको सुना है वो उन्होंने ये कहा है कि जिस चीज़ के हवाले से मुझे इत्मीनान हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गई कि रेजिग्नेशन उसी का है, उसका मैंने एक्सेप्ट कर लिया या मैं एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। भले उसमें आप कह सकते हैं, दूसरी बात भी कर सकते हैं, मगर हम उसके जवाबदेह नहीं हैं बतौर पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल ठीक। तो शकूर शाह साहब अगर देखा जाए तो वो जो पहले 11 थे उन्होंने कहा कि शकूर शाह साहब ने कहा हाईकोर्ट में गए कि मैंने रिजाइन नहीं किया। वेरी राइट। जावेद सिद्दीक साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकसद है वापस कौमी असम्बली में आने का, वो ये कि निगरान वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होगा उसमें उनकी एक राय शामिल होगी, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं। तो वो जो 44-45 रह गए हैं, अगर वो भी वापस आते हैं तो वो भी अपना अपोजिशन लीडर बना सकते हैं, उनकी तादाद खासी होगी अपोजिशन बेंचेस पे। तो फिर क्या एतराज़ है कि 35 एक्सेप्ट हो गए या 70 एक्सेप्ट हो गए? आपका तो मकसद ही अपोजिशन लीडर के तौर पे निगरान वज़ीर आज़म के प्रोसेस का हिस्सा बनना है, तो आप वैसे भी बन जाएंगे। देखिए, उन्होंने एक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से, यानी स्पीकर की तरफ से
ایک میلافائڈ انٹینشنز کے تحت کیا جا رہا ہے. وہ ایک اپنا کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ این بلاک ہمارے ریزگنیشنز ایکسیپٹ کر لیں تو انہوں نے نہیں کیا. اینڈ ہی چوز ٹو ایکسیپٹ دی ریزگنیشن ان بٹس اینڈ پیسز. وہ اور اب جو ہے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے اور نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گے پرائم منسٹر کے خلاف, اور پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم آ جاتے, ہم ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے آتے, لہذا انہوں نے ہمارے بندوں کے ایک دم سے ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لی. یہ ان کی ایک تاثر بلڈ کرنے کی کوشش نہیں, لیکن ان کا ان دی اینڈ جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کرنا وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ تو ان جو ابھی جو ان کے وہ راجہ ریاض کی جگہ کسی اپنے بندے کو لانا چاہتے ہیں. جی جو ابھی ان کی موجودہ تعداد ہے جی ہاں, وہ اس کے ذریعے بھی تو لا سکتے ہیں. تو پھر یہ واویلا مچانے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, وہ میں نے بتایا نا کہ ان کا ایک بیسیکلی یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس موجودہ سیٹ اپ اور اس کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نگیٹ کرنا ہے, ان کی نفی کرنی ہے. ٹھیک. اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف ہے, یہ سازش ہمارے کر رہے ہیں, یہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں, یہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنا کیس, یا بیانیہ جیسے انہوں نے امریکہ کا کہا کہ انہوں نے سائفر والا ایک ایشو بنایا, پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں, تو اب یہ بھی اسی کا حصہ ہے. لیکن جو پولیٹیکل پروسیس ہے پاکستان کا, وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سارے لوگ اپنی پالیسی کو ریویو کریں, اور جو جس سچویشن میں اب ہے اکانومی, جس سچویشن میں جو ہمارے اسٹیٹس ہیں وہ ہے, اور جو پالیٹکس فیوچر کی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ڈیموکریٹک ویلیوز کو ملک میں پروموٹ کرنے کے لیے, ڈیموکریسی کو پاپولر کرنے کے لیے ساروں کو بیٹھنا پڑے گا. ویسے آپ ایک بات بتائیں, آپ نے اتنے سیاسی رہنماؤں کو دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز جو اپوزیشن بینچز پہ بھی بیٹھے, خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کی سیاست کرنا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر میں آؤں تو میں سیدھا وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھوں, ادروائز دیر از نو ادر آپشن. تو یہ کیسی بات ہے کہ کوئی اگر مطلب وہ کہتے ہیں جی جب وہ ٹریجری بینچز پہ آ جائیں تو وہ چور ڈاکو بن جاتے ہیں, جب یہی پی ڈی ایم جو ہے یا دیگر جماعتیں اپوزیشن بینچز پہ ہوں تو خان صاحب کو قبول ہے جی ان کے ساتھ بیٹھنا. نہیں, دیکھیں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں ایک پلے بوائے تھا, یا ایک پاپولر سیلیبریٹی تھے نا کرکٹ کے حوالے سے, لیکن ان کا جو پولیٹیکل ایجوکیشن ہے, سیاسی تعلیم بھی ایک ہوتی ہے, اور وہ سوسائٹی آپ کو سکھاتی ہے, سیاسی جماعتیں سکھاتی ہیں, آپ کی انٹریکشن ود پیپل وہ آپ کو سکھاتا ہے, تجربہ سکھاتا ہے کہ جی ہمیں کہاں پیچھے ہٹنا ہے, کہاں آگے بڑھنا ہے, کس چیز کے ساتھ مصالحت کرنی ہے تاکہ یہ ملک اور یہ نظام اور یہ سسٹم چل سکے. اگر آپ ہٹ درمی پہ رہیں کہ میں نہیں مانوں گا اس کو, جب تک مجھے آپ دوبارہ پرائم منسٹر نہ بنائے, یا میں یہ ایسا نہ کر سکوں, یا میرے آبجیکٹیوز یا میری جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کرتے, تو پھر میں اس سارے سسٹم کو نہیں مانتا. یہ ایک بڑی نیہلسٹک اور نفی پرستی پر اپروچ ہے, نفی پرستی والی. اس کو ان کو ترک کرنا پڑے گا. ان کو معروضی سیاسی حالات اور سماجی حالات کو دیکھ کر اپنی پارٹی کی ایک حکمت عملی بنانی چاہیے جس میں پارٹی بھی سروائیو کرے, ان کے آبجیکٹیوز بھی حاصل ہوں. اور یہی دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیں, جو زیرک اور ویژن رکھنے والے لیڈر ہیں انہوں نے یہ کر دکھایا. مطلب کرنا پڑے گا, لیکن بظاہر لگتا ایسا ہے کہ وہ کریں گے نہیں کریں گے. ان کا مائنڈ سیٹ جو آپ یو کین ریڈ از مائنڈ سیٹ. ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک طرف تو سیاست مطلب ہر سیاست دان کا حق ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنی سیاست کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے, مطلب ایک پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے جس سے مطلب کسی ملک و قوم کا نقصان نہ ہو. اس وقت جو ساری پالیٹکس ہو رہی ہے, مطلب چاہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے یا دوسری جانب سے ہو رہی ہے, یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا کہ کیا الیکشن اس ساری کی ساری جو سچویشن ہے سیاسی صورتحال کی میں بات کروں, معاشی نہیں, اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی سولوشن ہے, چاہے آج ہوں یا سال بعد ہوں؟ پہلے ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو پالیٹکس جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پالیٹکس حکومت لینے کے لیے کی جائے. پالیٹکس آپ نظریات کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اس میں بھلے آپ کامیاب ہوں یا نہ ہوں, آپ نے اپنی بات پبلک کے سامنے, لوگوں کے سامنے رکھنی ہوتی ہے. اس کا جو نتیجہ نکلے, نتائج کے آپ ذمہ دار نہیں ہوتے, وہ اللہ پاک کے پاس ہوتے ہیں نتائج.
اب کہتے ہیں آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اس بات میں جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صرف سیاسی جو ایک فضا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں؟ پولرائزیشن ہے یا ڈویژن ہے. اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، دیکھیے باقیوں نے سب کچھ سیکھ لیا. یہ بہت زیادہ ٹینشن ہوا کرتی تھی نون کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر، مگر انہوں نے سیکھ لیا وقت کے ساتھ اور اب اکٹھے بیٹھ گئے. اس سے پہلے بھی اکٹھے بیٹھ گئے، ایون جب اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی تب بھی جو ہے نا وہ کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے. یہ 2014 والے دھرنے میں. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ بڑی شدت کے ساتھ نرگسیت کا شکار ہیں. ان کو ذات کے علاوہ جو ہے نا ان کی اپنی ذات کے علاوہ یہ ہیروئزم جو ہے یہ ممکن ہے کہ یہ آپ کرکٹ کھیلیں، فلم میں کام کر رہے ہوں، کہیں اور یہ ممکن ہے کہ یہ چیز ریلیونٹ ہو، مگر پالیٹکس میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے. آپ جتنے بھی بڑے لیڈر ہو جائیں، آپ نبی کی زندگی سے آپ جو نا دیکھیں، ان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا انسانوں کے اندر. آپ ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھتے تھے. ان کی بھی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں گے انہوں نے لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کیا ہے. یہ مسلسل توڑ پیدا کرتے ہیں اور توڑ کا نتیجہ جو ہے بہت خطرناک ہے. ایک صرف آخری سوال ویری کوئکلی کہ اب جو باقی ماندہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے استعفے واپس کریں، ہم نہیں کرتے. اسپیکر صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن شاید وہ اویلیبل نہیں تھے. تو اب کیا اسپیکر صاحب از خود ان کے استعفے منظور کر سکتے ہیں، یا اگر انہوں نے پبلکلی کہہ دیا کہ جی پلیز واپس کر دیں؟ اسی لیے میں نے پہلے بھی فلم والا حوالہ دے دیا تھا. یہ کوئی ادھار تو نہیں ہے کہ میں نے قلم آپ کو دیا تھا اب میرا قلم واپس نہیں. وہ کہتے ہیں جی استعفیٰ غلطی سے دے دیا، واپس کر دیں، آپ کی مہربانی. تو ہوا یہ تھا، یہ دو اس کے پہلو تھے. ایک میرے بھائی نے ایک تو بھائی نے بتایا نا کہ ایک تو ان کا شاید یہ تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر، دوسرا ان کو شاید یہ درمیان میں احساس ہوا کہ شاید کوئی چھوٹی پارٹی جو ہے نا بیچ میں ناراض ہو جائے گی، وہ چلی جائے گی اور شاید وہ حالات بن جائیں کہ پھر ہم نو کانفیڈنس، یعنی ایک اور تو کا وہ چاٹنا تھا نا، تو پھر شاید کوئی جو ہے نا وہ نو کانفیڈنس. تو بعض اوقات یہ لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اسپیکر صاحب کا کیا مقصد تھا، مگر بعض اوقات لگتا ہے کہ انہوں نے نمبر جو ہے نا وہ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، سبت حیدر بخاری صاحب، جاوید صدیق صاحب، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.